بہت پیاری نعت اگر ہو سکے سب مل کر پڑھیں گے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے اندر بہار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خشک شاہوں کو پھر سے گلاب دیتے ہیں، خشک شاہوں کو پھر سے گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آپ بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. محبت سے پڑھیے سلام دلادا چین پایا بے قرار آیا اور تسیو جلیل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز جلالی صاحب زیدہ مجدہ پیکر اخلاص و محبت عزت مآب محترم ماسٹر معروف صاحب قدس اللہ العالی پیکر اخلاص و محبت محترم جناب تحصیلدار کیسر سبانی صاحب اور میرے نہایت ہی مشفق و مہربان محترم المقام قبلہ. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. محترم برادرم مظفر حسین سبانی صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا اور بندہ ارشاد آپ کے گوش گزار کروں گا. دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس پاکیزہ مجلس کا صدقہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صدقہ اللہ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمایا. تو تھوڑا دبالا ہے کہ ایک سال ثواب کی تقریب ہوتی ہے، لیکن کتنے خوش بخت ہیں راجہ محمد اقبال صاحب کہ ان کی سال ثواب پہ ان کے آقا و مولا کا میلاد سجا ہے. انہیں علماء جانتے ہیں اور فقہ میں بہت بڑا ان کا نام ہے. جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا ان کا کام بھی ہے. مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت آپ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کیے جا رہے ہوں اور لوگوں کی پوری توجہ اس جانب مبذول ہو جائے، تو ایسے سمجھو کہ گنبد حضرات سے اس مجلس میں ڈائریکٹ فیض آ رہا ہے. اور شک مجنوں ریت کے اوپر نام لیلا کا لکھتا ہے، لکھے پھر مٹا دیتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر لکھ کے مٹا دیتا ہے، یعنی کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہے. راگیر تھوڑی دیر رک کر اس کا یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر قریب بڑھ کر کہنے لگا مجنوں کیسا دیوانہ ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے لیلا کا نام لکھتا ہے پھر خود ہی مٹا دیتا ہے، یہ کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو مجنوں نے کہا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، جب میں نام لکھتا مٹاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. میں نے کہا اگر مجنوں لیلا کا نام لکھے اور اس کی مشق کرے تو اسے سکون ملتا ہے. ہو غلام مصطفیٰ، ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، جب حضور کا میلاد منایا جائے، جب حضور کا ذکر کیا جائے تو اس کے من بھی کو بھی ٹھار مل ہی جاتا ہے. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ مقام نہیں کیا، ساری زندگی بیٹھ کے حضور کے فضائل، حضور کے کمالات
कमालात, हुजूर का मकाम, हुजूर का मर्तबा, हुजूर के जो हुस्न व कमाल के तज़किरे हैं, जो हुजूर के उरूज व कमाल की बातें हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है, जो शान आज़मतें, रिफ़ाअतें, बुलंदियाँ मेरे रब ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं, अगर मैं और आप उन्हें गिनना क्या बयान करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगियों की माला तो खत्म हो सकती है। हुजूर की शान कमा हक कहू बयान। शेख मुहक्किक़ अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की बेट के हुकूक बयान फरमाए, बेटी की अजमतें बयान फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया जन्नत जाना चाहते हो तो बेटी की परवरिश करो, मेरे साथ मिल के जाना चाहते हो तो बेटी से मोहब्बत करो। यार ऐसे नहीं मोहब्बत कर दे। मेरे भी नबी ने फरमाया जा जवान, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुझे गुनाहों का ख्याल आ गया, रब तेरे गुनाह माफ फरमा। उठा हुजूर की बारगाह से, अभी मस्जिद नबवी की हदूद से बाहर नहीं निकला था, सामीन पलट आया, फिर आके अर्ज करता या रसूल अल्लाह दुआ फरमा देना, अल्लाह मेरे जुर्मों को माफ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया जवान क्या हो गया तुझे, रब बड़ा रहीम है, वो तेरी सोच से भी ज्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला है, वो तेरे वहम और ख्याल से भी ज्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला है। जा रब तुझे माफ फरमा देगा। अभी चला ही था सामीन, तब आ गया, अर्ज करता है या रसूल एक बार फिर हाथ उठा देना, या रसूल अल्लाह एक बार फिर दुआ कर देना, रब मेरे जुर्म को माफ कर दे। मेरे आका ने फरमाया जवान बता तो सही कितना बड़ा तेरा जुर्म है कि तू बार बार दुआ करवा रहा है, जा अल्लाह सारे जुर्म तेरे माफ कर देगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं होने वाली थी, मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने अपनी जोजा को कहा अगर बेटा पैदा हो जाए तो अच्छी परवरिश करना, फला कबीले में दूध पिलाने के लिए भेजना, फला दाई को देना, अगर बेटी पैदा हो जाए तो लम्हा भी इंतजार न करना, जिंदा जमीन में दफन कर देना। फरमाया या रसूल अल्लाह जब मैं 3 माह के बाद वापस पलटा ना, चंद महीनों के बैठा हुआ है, एक मुफ्ती बैठा हुआ है कि हम जब हुजूर का मिलाद मनाते, हम कोई भी काम करें अपने आप से मशवरा करते हैं, अपने आप से सलाह करते हैं, अपने आप से हम राय लेते हैं। यार हुजूर का मिलाद मनाने पे अपने आप से पूछो क्या उस नबी की आमद पे हम मिलाद ना बनाएं जिस नबी की आमद पे कायनात में बहार आ गई है, कायनात में उजाला आ गया है। ये अफ्रीका है ना, अमीर अफ्रीकी उस वक्त गरीब अफ्रीकियों का शिकार करते थे। जिस तरह हम पैगंबर इस्लाम की जलवागरी नहीं हुई थी तो इस कायनात में हर तरफ खज़ां-ए अज़ा थी, सारी कायनात मुंतज़िर थी, सारी कायनात में खुशकी की खुशकी थी, हर तरफ जुल्म और सितम ही हो रहा था। ये हमारे पड़ोस में अब हिंदुस्तान है, आज भी आप सर्च करके देख लें, कुछ कबीलों में आज भी सती की रस्म पाई जाती है, जो खामद फोत हो जाता वो लोग लकड़ियां जमा करते, उस खावन को उस लकड़ियों के ऊपर रखते, जब उसे जलाने लगते तो जो बेवा बच जाती उसे भी जिंदा उसमें डालकर जला देते। बेवा को दोबारा जिंदगी गुजारने का हक नहीं होता था, उसे दोबारा निकाह की इजाजत नहीं होती थी, जिंदा मुर्दा खामद के साथ बेवा को जला दिया जाता। मिस्री जवान औरत को बनाओ श्रृंगार करके ज़ेब ज़ीनत से आरास्ता और पैरास्ता करके उसे सवारी पे सवार करके जुलूस निकाल कर जाके दरियाए नील की मौजू के सुपुर्द कर आते और कहते हमने दरिया की देवी को चढ़ावा चढ़ाया है, वो इसके बदले में हमें पानी देगा। जब हुजूर भी आए थे, हुजूर के मिलाद से कबल, हुजूर की आमद से कबल इस धरती में बड़े बड़े जुल्म होते थे, बड़ी बड़ी जुल्म की दास्तानें रकम होती थी। मेरे पास इतना वक्त दरकार नहीं कि मजीद तफसील की तरफ जाऊं, लेकिन थोड़ा सा नक्शा हक आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। टुकड़ा जब आपकी बहन शीमा आती है, जब आपकी बहन शीमा मदीने में आती है और आती है, हुजूर अपनी कमरी बिछा देते हैं, सियाबाद कर दी या रसूल अल्लाह ये कौन है जिसकी खातिर आज आप अपनी मसनद भी छोड़ रहे हैं और अपनी कमरी भी बिछा रहे हैं। मेरे नबी फरमा दे ये मेरी बहन शीमा है।
آیا تعلیم دی اس امت کو، پھر ماں باپ کو جو ہے منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج باپ دنیا میں موجود ہو تو بیٹا خدمت کر کے سعادت حاصل کرتا ہے۔ یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ کس نے سبق دیا ہے؟ یہ تم کے قابل نہیں رہا، تم جا کے پہاڑ کی چوٹی سے زندہ زمین پہ گراتے ہو، تم بولی لگا کے منڈی میں فروخت کرتے ہو۔ نا، یہ بوڑھے والدین منڈی میں بیچنے کے لیے نہیں آئے، تم ان کے چہرے کی زیارت کر لو گے، رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ صحابہ سے خطاب فرمایا ہر روز گھر میں حج کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حج تو کعبے کا طواف کر کے ہوتا ہے، حج تو کعبے کو دیکھ کے ہوتا ہے، جو ہے وہاں جا کے اس کی جو ہے عرفات میں سعی کرنے سے ہوتا ہے۔ فرمایا نا اپنے گھر میں کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا بڑے ماں باپ کی چہرے کی زیارت کر لو گے، رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ والدین گھر میں ہوتے ہیں، ہم بھی گھر میں ہوں گے، ایک نہیں، وہ تو 100 مرتبہ بھی 10 مرتبہ بھی دن میں زیارت ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا 10 کیا تم 100 مرتبہ بھی زیارت کرو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ یار جس باپ کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملے، حج جیسی عبادت کا ثواب تجھے گھر میں ملے، اس باپ کی خدمت کرنے سے کتنا اجر ملے گا، اس باپ کی فرما برداری کرنے سے کتنا مقام ملے گا، اس باپ کے قریب ہونے سے کتنا مقام ملے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو ان کے لیے اجر ہے جن کے باپ گھر میں ہیں اور جن کے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، یا رسول اللہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرما وہ جمعے والے دن جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت بلائی اور دین اور دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا ڈنگ کرینہ اور سلیقہ سکھایا۔ نعت خوانوں نے نعت خوانی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوئی۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اہل سنت سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایمان جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، تو توحید اور رسالت سب سے پہلا جو دین کا رکن ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد۔ جو توحید اور رسالت پر ایمان اور اعتقاد مضبوط کر لیتا ہے، اس کے باقی ارکان جو ہیں ان کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا آپ سے یہی التماس ہے، میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ آپ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفل میں آپ کو بیٹھنے کا اور مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، اس کا پیغام ہم نے یہ لے کر جانا ہے کہ آپ اور میں چلتے پھرتے اکیلے بھی ہوتے ہیں، گاڑی پر بھی ہوتے ہیں، سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک ذکر ہم پکڑ لیں، یہ آہستہ آہستہ ذکر ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ ایک ذکر ہم یہ پکڑ لیں کہ ہم چلتے پھرتے جہاں بھی کہیں جا رہے ہیں، میرے برادر انہوں نے یہ وظیفہ اپنے پیر صاحب سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا بطور امانت کہ یہ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب سب کو بھی بتائیں۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں۔ ابتدائی طور پر آپ کو محسوس کرے گا، آپ انگلی پر پڑھیں گے، تسبیح لا کے پڑھیں گے، انگلی پر تسبیح لگا کے پڑھیں گے، لیکن ایک وقت آپ پر اور مجھ پر ایسا آ جائے گا کہ آپ چلتے پھرتے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی محو کلام نہیں ہوگا، تو آپ کے اندر سے خود بخود یہ ذکر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ ذکر آپ کے اور مجھ کے اندر سے خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا